بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک بک ریویو کرنے لگے ہیں آپ کے ساتھ، جس بک کا نام ہے لیڈرشپ از لینگویج، اور اس کے آتھر ہیں ڈیوڈ مارکوے، لکھنے میں مارکویٹ لکھا جاتا ہے، اور یہ 2020 میں پہلی بار پبلش ہوئی تھی۔ مجھے اس بک نے بہت متاثر کیا، لیکن میں سب سے پہلے ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ آپ اس سے ہرگز یہ نہ سوچیں کہ میں یا آپ کو یا خود ویسٹرن تھاٹ سے مرعوب ہوں، بلکہ میں اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ جو وزڈم ہے وہ مومن کی میراث ہے، اس کو جدھر بھی ملتی ہے اس کو چاہیے کہ اس کو اٹھا لے۔ تو اس سے بھی، اس آتھر سے، اس کتاب سے بھی یہ ایک سٹوری ٹیلر ہے اور ایک اپنی لائف کی سٹوری بتا رہا ہے، لائف کے لیسنز بتا رہا ہے، تو اس سے جو کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم، اور خاص طور پہ وہ چیزیں جو کہ اصل میں ہمیں فالو کرنی چاہیے تھیں ٹو بگن ود، لیکن کبھی کبھی کسی کا انداز بیاں اتنا خوب ہوتا ہے یا اس کے لائف ایکسپیرینسز اتنے ریلیونٹ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے دل میں جگہ کر جاتا ہے اور آپ جو ہے اس کو اوروں تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو لیڈرشپ از لینگویج کا جو آتھر ہے، اس کی یہ دوسری کتاب ہے۔ اس کی پہلی کتاب جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ دا شپ کے نام سے ہے، جو کہ شاید 2015 میں آئی تھی، اور سب سے پہلے مجھے اسی کتاب کا پتہ چلا تھا اور پڑھنے کا موقع ملا، اور اس ٹائم سے میں اس آتھر کو اپریشیٹ کرنے لگا۔ تو ٹرن اراؤنڈ دا شپ جو ہے، اس کتاب کا نام اس شخص کے، اس آتھر کے پروفیشن کے ساتھ بھی بہت ملتا جلتا ہے، کیونکہ یہ اصل میں یو ایس نیوی کے اندر ایک کیپٹن تھا، اور وہ کتاب اس نے لکھی تھی اس وجہ سے کہ اس کی پروموشن ہوئی تھی اور اس کو ایک نیوکلیئر سب مرین سینٹا فے کا کیپٹن بنایا گیا تھا۔ لیکن کہانی کچھ اس طرح ہے کہ وہ بہت ہی ایک ٹاپ کیریئر رکھنے والا کیپٹن تھا، اور اس کی عادت تھی کہ وہ ہر چیز کو بہت پروفیشنلی مینج کرتا تھا اور ہر چیز کو سیکھتا تھا تاکہ اس کو کبھی کسی کے سامنے کوئی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن اس کو 1 سال کا ٹائم دیا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ آپ فلانی شپ کے، فلانی سب مرین کے کمانڈر بنیں گے، اور آخری مومنٹ میں جب وہ 12 مہینے اس کی تیاری کر کے، وہ خود بتاتا ہے کہ ایک ایک بٹن کو اس نے رٹا کر لیا تھا، بائی ہارٹ اس کو سب کچھ یاد تھا، تو جو شپ تھی جس پہ اس کو بھیجا گیا وہ چینج کر دی گئی اور ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ شپ پہ اس کو بھیجا گیا۔ اور وہاں جا کر اس کو پہلے دوسرے دن ہی جب اس نے شپ کو سی میں نکالا، سب مرین کو سی میں نکالا، تو اس کو احساس ہوا کہ جو تیاری اس نے کی تھی، جس طریقے سے اس نے سمجھا تھا، چیزیں یہاں پہ ویسی نہیں ہیں۔ لیکن یہ احساس اس کو ایک بڑے انوکھے انداز میں ہوا، اور وہ ایسا ہوا کہ اس نے ایک حکم نامہ جاری کیا، اور اس حکم نامے کو سارے لوگ لائن سے جس نے آگے کنوے کرنا تھا وہ پیرٹ کرتے گئے، بولتے گئے۔ تو اس نے، آپ ایسے سمجھیں کہ اس نے حکم نامہ جاری کیا کہ جی سب مرین کو دوسرے گیئر میں ڈال دیں، تو اب آگے بندہ جو ہے آرڈر ایشو کر رہا ہے، جی دوسرے گیئر میں ڈال دیں، اس سے آگے کہا جا رہا ہے، کرتے کرتے جس نے، جو بندہ لیٹ سے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کرنے کے لیے مشین روم کے اندر، اس کے پاس یہ آرڈر آتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، کیونکہ اس شپ میں دوسرا گیئر ہی نہیں تھا۔ اب یہ بات جب بعد میں اس کو پتہ چلی، تو یہ ایک ٹریننگ کا سینیریو تھا، تو یہ بڑا پریشان ہوا کہ اگر کل کو جنگ کا سینیریو ہوتا ہے اور میں اس طریقے سے آرڈر ایشو کرتا ہوں اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ مجھے بتا سکے کہ بھئی کیپٹن صاحب آپ جو ہے بات جو کر رہے ہیں وہ تو بات ٹھیک ہی نہیں ہے، تو اس کو وہاں سے سمجھ میں آنے لگی کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے۔ تو پہلی کتاب اس نے پیورلی لیڈرشپ کے اوپر لکھی۔ پھر یہ جو دوسری کتاب ہے، اس میں اس نے اور زیادہ فوکس کیا لینگویج کے اوپر، الفاظ کے اوپر، اور میں پرسنلی الفاظ کا بڑا شیدائی ہوں، اور اس کی ایک بڑی جو وجہ مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ کیونکہ میں ملٹی کلچرلی گرو اپ ہوا ہوں، میری پیدائش اور انیشیل اپ برنگنگ، اسکولنگ وغیرہ جرمنی کی تھیں، تو ایک ڈفرینٹ لینگویج سیکھنے کا جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ تھوڑا سا الفاظ پہ شاید زیادہ سوچتے ہیں۔ پھر ہم یہاں پہ سارے ویسے ہی ملٹی لنگول ہیں، ہمیں جو ہے انگلش کے ساتھ ساتھ اردو، اکثر لوگوں کو پنجابی، کچھ کو پشتو، اور تھوڑی بہت عربی بھی ہم سب کو آتی ہے۔ تو ہم سب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم ورڈز کے روٹ لیٹرز تک، جو خاص کر عربی میں ہوتے ہیں، ان تک جانے کی کوشش کریں، یا ورڈز کی ایٹمالوجی کو سمجھیں۔ تو مجھے بھی ورڈز کا اس طریقے سے شوق تھا، اور پھر جب جس کسی کو ہوتا ہے اس کو یہ بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ ورڈز کے کس طرح کے مختلف اثرات ہوتے ہیں، کس طرح مختلف سچویشنز کے اندر آپ جو ہے نا اپنے الفاظ کا چناؤ کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ آج کل مینجمنٹ ٹریننگز کا زمانہ ہے، اور آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ جی کیسے آپ نے
کسی پرابلم کو چیلنج کہنا ہے، آپ نے فیلئر کو لرننگ اپرچونٹی کے طور پہ پیش کرنا ہے، تو یہ وہ ورڈز کی گیم ہے. تو اس کو بھی یہ سمجھ میں آئی. لیکن واقعہ جس وجہ سے اس نے یہ کتاب لکھی وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک کنٹینر شپ تھا ایل فارو کے نام سے، جو کہ پورٹوریکو کی طرف جا رہا تھا 2015 میں، اور وہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کے سٹارم کی وجہ سے وہ ڈوب گیا بہاماس کے پاس، اور 33 کے 33 کریو ممبرز ادھر ہلاک ہو گئے. جب اس شپ کی ٹرانسکرپٹس نکالی گئیں تو پتہ چلا کہ وہ جو سارے کنورسیشن کا کلچر تھا جو خاص طور پہ لیڈنگ ٹو دیٹ ایونٹ، وہ ایک ایسا کلچر تھا جو کہ آپ سمجھیں ایک ہائرارکیکل کلچر تھا، ٹپیکل باسی کلچر جس میں اوپر سے ڈیسیجن ہوتا ہے اور نیچے سے اوبیڈینس ہوتی ہے اور کوئی کویسچن نہیں کرتا. اور جو گراؤنڈ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ ریالٹی کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جانچ رہے ہوتے ہیں، سینس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی ان پٹ اوپر نہیں جاتی، کوئی فیڈ بیک لوپ نہیں ہوتا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہمارے جیسے ملک کے اندر ایک بہت ہی کامن سینیریو انفارچونیٹلی، جہاں پہ تقریباً ہر دوسرا باس ایک خاص قسم کا فرعون بنا ہوا ہے اور وہ اپنی بات کو ٹھیک سمجھتا ہے اور یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ کسی اور کی بات کیوں اس سے بہتر ہو سکتی ہے، اور وہ کسی قسم کی کوئی دلیل بھی نہیں مانتا، بلکہ وہ کہتا ہے یہ میں نے کہہ دیا ہے، یہ میری بات ہے اور اب آپ نے کرنی ہے. اور یہ کرتے کرتے چاہے سارے کے سارے شہر، سارے کے سارے گاؤں، سارے کے سارے ملک کو آگ لگ جائے، بادشاہ سلامت کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. تو اس کنٹینر شپ کے اندر بھی ایسا ہوا، اور پھر اس نے اسٹڈی کیا، اور جب اس نے اسٹڈی کیا تو یہ ہی کیم اپ ود دس بک لیڈرشپ از لینگویج. تو لیڈرشپ از لینگویج کا جو مین تھیسز ہے وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا وہ ہے کہ الفاظ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، اور صرف الفاظ نہیں، پوری کی پوری لینگویج، دا کلچر اراؤنڈ دا لینگویج وچ یو آر بلڈنگ. تو آپ جو ہے نا کیا باتیں کہتے ہیں، کون کتنی بات کرتا ہے، کون کس وقت کس کو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ جی سائلنس بھی از اے کائنڈ آف لینگویج. اور واقعی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، ہر بات ہر موقع پہ کہنے والی نہیں ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد اس نے جو مین ایک چیز اپنی کتاب میں پیش کی ہے وہ ہے ریڈ ورک ورسز بلو ورک. تو وہ کہتا ہے کچھ الفاظ ہیں، کچھ کانسیپٹس ہیں جو کہ ریڈ ورک ان کو وہ کہتا ہے. تو وہ سارے جو ہے نا یہ اس ٹائپ کے ہیں جو کہ آپ کو ڈوئنگ، ایگزیکیوشن سے ریلیٹڈ ہیں، اور بلو ورک جو ہے وہ تھنکنگ یا ریفلیکشن سے ریلیٹڈ ہے. تو سارا زور اس کا اس بات پہ ہے کہ ہم اس پرانے زمانے سے جو کہ ایک فیکٹری سیٹنگ کا زمانہ تھا جس میں آپ نے لوگوں سے اصل میں فزیکل لیبر لینی ہوتی تھی، کب کے نکل چکے ہیں. تو اب اکثر کارپوریٹ سیٹنگز میں بھی اور اکثر دوسری سیٹنگز کے اندر بھی آپ کے پاس اصل میں جو ویلیو ہے وہ کوئی مینیل لیبر کی نہیں ہے، بلکہ اس بات کی ہے کہ لوگ کتنا کریٹیولی اور کتنا اپنی تھنکنگ کے ذریعے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. آئیڈیاز کی ویلیو ہے. دیر آر بلین ڈالرز آئیڈیاز آؤٹ دیئر جو کہ آپ کو کبھی کسی ڈیزاسٹر سے بچا بھی سکتے ہیں، اور کبھی آپ کو اگر کوئی غلط آئیڈیا پہ آپ سٹک ہو جاتے ہیں تو آپ کو پھنسا بھی سکتے ہیں. تو اس کا سارا فوکس یہ ہے کہ لوگوں کو، لیڈرز کو بالخصوص، ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جو کہ سائیکولوجیکلی اتنا سیف ہو کہ لوگ اپنی اپینین دے سکیں، لوگ اختلاف کر سکیں، لوگ پاز کر سکیں، لوگوں کو امبیرس اور شرمندہ نہ کیا جائے کچھ نہ جاننے کی وجہ سے، بلکہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے جہاں پہ کہ لوگوں کو اگر کوئی بات سٹوپڈ بھی فیل ہو رہی ہے تو وہ اس کو کنٹریبیوٹ کرنے کی ہمت کر سکیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بات اس کو اس وقت سٹوپڈ لگ رہی ہو وہ اصل میں لوگوں کی جان بچانے والی ہو. اچھا، پھر اس کتاب کے اندر ایک بڑی خاص چیز جو ہے وہ 6 لیڈرشپ پلیز ہیں جس کا وہ ذکر کرتا ہے. تو اس میں پہلا ہے کنٹرول دا کلاک. وہ کہتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ٹائم کے اوپر اس طریقے سے آپ کا کنٹرول ہو کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کب جو ہے نا سوچنا ہے اور کب ایکٹ کرنا ہے، کب جو ہے وہ پاز لینا ہے اور کب کیری آن کرنا ہے. کیونکہ ادروائز ہم جو ہے نا وہ پیورلی ڈوئرز بن جاتے ہیں اور ہم زیرو تھنکرز ہوتے ہیں اور تھنکنگ بیچ میں سے نکل ہی جاتی ہے. دوسرا اس کا ہے کہ کولیبوریٹ ناٹ کوئرس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئرشن والی چیز کہ آپ دھون سے اپنی کسی بات کو منوائیں کسی سے، ڈنڈے کے زور پہ بدتمیزی کر کے، یہ ٹھیک طریقہ آف لیڈرشپ نہیں ہے. بلکہ آپ نے کولیبوریشن سیک آؤٹ کرنی ہے. آپ کو پارٹنرز چاہیے،
کیونکہ لوگوں کی اصلی کنٹریبیوشن انٹلیکچوئل ہے. لوگوں کی اصلی کنٹریبیوشن خاص کر آج کے مشینی اور اے آئی کے دور میں یہ ہے دیٹ دے ہیو ٹو کم اپ وتھ نیو آئیڈیاز. تو اگر لوگ ایسا کر رہے ہیں تو آپ جیت رہے ہیں، اور اگر آپ کی ٹیم ممبرز ایسا نہیں کر رہے تو آپ ہار رہے ہیں. تیسرا اس کے اندر جو ہے وہ ہے کمپلیٹ ناٹ کنٹینیو. تو اس میں وہ یہ سمجھاتا ہے کہ آپ کی ٹیم جب ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر جب آپ ایک چھوٹا سا چنک بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یو شوڈ پاز اینڈ یو شوڈ سیلیبریٹ، یو شوڈ ریفلیکٹ، یو شوڈ لک بیہائنڈ. یہ نہ ہو کہ آپ کنٹینیو کرتے چلے جائیں اور آپ کو اور آپ کی ٹیم کو یہ احساس ہی نہ ہو اور یہ موٹیویشن ہی نہ ہو کہ ہم نے کیا اچیو کر لی اور اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ ہے کمٹ ناٹ کمپلائی. ایک مینٹالٹی ہے کمپلائنس کی. کمپلائنس کی مینٹالٹی جو ہے نا ایک منیملسٹ قسم کی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ آپ کو جو بتایا گیا ہے اس کے اندر آپ نے رہنا ہے. اس مینٹالٹی سے بھی آج کے دور میں جو پازیٹیو نکل سکتا ہے وہ نہیں نکلے گا. تو یہ کمپلائنس کی مینٹالٹی سے نکل کے اپنی ٹیم کو کمٹمنٹ کی مینٹالٹی کے اندر لانا ہے، کیونکہ جب لوگ کمٹ کرتے ہیں تو وہ پھر پورے دل و جان اور دماغ سے کام کرتے ہیں. ففتھ ہے امپروو ناٹ پروف. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ایک خاص ماحول جب کریٹ کیا جاتا ہے ان نیسیسری یا نیگیٹو کمپٹیشن کا، تو ایوری ون ٹرائز ٹو پروو دیم سیلوز. اور ہم یہ نہیں چاہتے، کیونکہ جب لوگ اپنے آپ کو پروف کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگوں کی مدد کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، انفارمیشن ہورڈ کرنے لگ جاتے ہیں. ایک ان نیسیسری ٹیمز کے اندر غلط قسم کا کمپٹیشن جنم لیتا ہے. اس پروف سے نکل کے سٹائل یہ ہونا چاہیے کہ سب کے اندر شارٹ کمنگز ہیں، لیٹ دیم امپروو، اور امپروومنٹ کی گنجائش دینی چاہیے. اینڈ اگین دیٹ کمز فرام کریٹنگ دیٹ انوائرمنٹ، اینڈ دیٹ انوائرمنٹ از کریٹڈ تھرو لینگویج. وٹ یو سے از ایکچولی وٹ میٹرس. اور سکس جو ہے لاسٹ وہ ہے کنیکٹ ناٹ کنفارم. تو کنیکٹ جو ہے اس سے مراد یہی ہے کہ اب جو وہ مراد خاص طور پہ لے رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس چیز کا ویٹ نہ کریں کہ آپ کو آرڈر ملے گا تو میں سوچنا شروع کروں گا، جو کہ آج کل ایک بہت بڑا پرابلم بن چکا ہے. بٹ یو نیڈ ٹو کم اپ، اینڈ فار دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو اے کنیکشن ود ادرز. یو نیڈ ٹو بی ان این انوائرمنٹ جہاں پہ کہ بات سنی جاتی ہے اور ویلیو کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کتاب کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ محدود وقت کی وجہ سے آپ کو اس بک کے حوالے سے ابھی بہت تھوڑی سی چیزیں بتائی ہیں. مجھے امید ہے جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر اور بھی بہت کچھ ملے گا. تھینک یو ویری مچ.